السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے؟ نماز تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ نماز تہجد کی نیت کس طرح کی جاتی ہے؟ کیا نماز تہجد کے لیے پہلے سونا ضروری ہوتا ہے؟ اور نماز تہجد سے متعلق بہت سے اہم مسئلے آج میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے جاننے کے بعد ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میرے بھائی، انسان کی تخلیق کا مقصد، یعنی انسان کو اس دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد رب تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد صرف رب تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور عبادات میں فرائض و واجبات کے بعد سب سے زیادہ اور سب سے بڑی فضیلت جو ہے یہ نماز تہجد کی ہے۔ قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور اکابرین امت کی زندگی میں اس کا بڑا اہتمام تھا۔ ان لوگوں کی راتیں خدا تعالیٰ کے سامنے رکوع و سجود کے اندر گزرا کرتی تھی، اور وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی عبادتوں کے اندر مشغول رکھا کرتے تھے۔ ان کی راتیں عبادتوں سے پر ہوا کرتی تھیں۔ اللہ کا کوئی بھی مقبول اور محبوب بندہ ایسا نہیں ہے جن کی زندگی میں تہجد کی نماز نہ ہو۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ اس کے بہت سارے فوائد قرآن و احادیث کے اندر مذکور ہیں، اور قرآن و احادیث کے اندر اس کے لیے بہت زیادہ ترغیبیں آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری زندگی اس کا اہتمام کیا ہے۔ اسی طریقے سے اکابرین امت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، سبوں نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ اس نماز کا اہتمام کریں اور اپنی زندگی میں داخل کر کے اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ بہتر نماز، فرض نمازوں کے بعد یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان پانچوں نمازوں کے بعد سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ جو نماز ہے وہ نماز تہجد ہے، وہ رات کی نماز ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے کے تمام لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنے کے غرض سے گئے۔ میں بھی ساتھ ہو لیا اس امید سے کہ میں بھی دیکھ لوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو تشریف لائے ہیں حقیقتاً وہ سچے نبی ہیں یا نہیں۔ جب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب پہنچا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کی روشنی کو دیکھ کر میں بول اٹھا کہ خدا کی قسم، یہ چہرہ والا انسان، یعنی جس کے چہرے کے اندر جو ہے نورانیت ٹپک رہی ہو اور نور ٹپک رہا ہو، وہ انسان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو لوگوں کو مخاطب کر کے سب سے پہلا کلام کیا وہ یہ تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو، واطعموا الطعام، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا والناس نیام، اور راتوں میں نماز کا اہتمام کرو، یعنی جب تمام لوگ سو رہے ہوں تو آپ اٹھ کر خدا تعالیٰ کے سامنے جو ہے نمازیں پڑھا کرو اور خدا تعالیٰ سے مانگا کرو، تدخلون الجنت بسلام، تم آسانی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر کیا ہو جاؤ گے؟ داخل ہو جاؤ گے۔ پتہ چلا کہ اگر آپ نماز تہجد کا اہتمام کریں گے تو پوری سلامتی کے ساتھ آپ جنت کے اندر کیا ہو جائیں گے؟ داخل ہو جائیں گے۔ اور اس نماز کے فوائد قرآن و احادیث کے اندر بے شمار بیان کیے گئے ہیں۔ اس نماز سے جو ہے خدا کا قرب ہے، اسی طرح صالحین کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ نماز کا اہتمام کریں گے تو
تو خدا کا محبوب بندہ بنیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ اس نماز کا اہتمام کریں گے تو رزق میں برکت آئے گی، چہرے پر نور آئے گا، دل کو سکون اور قرار ملے گا۔ اسی طرح سے یہ نماز آپ کو گناہوں سے بچائے گی، اور اسی طریقے سے اس نماز کا پڑھنے والا جو بھی ہوتا ہے جب وہ دعائیں کرتا ہے تو اس کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہے بلکہ قبول کی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑے فائدے کی بات تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بلند مقام عطا فرمائیں گے اس نماز کی وجہ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس نماز کا کیا کریں، اہتمام کریں، خود بھی پڑھیں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس نماز کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو بہت ہی آسان اور سہل طریقہ ہے، بہت ہی جو ہے یہ آسان ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی نیا عمل نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، بالکل جو ہے دیگر نوافل کی طرح سے جو ہے یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور اس کی نیت کس طور پر کی جاتی ہے؟ تو نیت چاہے نماز تہجد ہو یا کوئی اور نماز ہو، اس کے لیے جو ہے زبان سے الفاظ کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دل کے پختہ ارادے کا نام کیا ہے، نیت ہے۔ لیکن اگر آنی میں 2 رکعت تہجد کی نماز کی نیت کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر آپ کیا کر لیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے، یعنی تکبیر تحریمہ کہہ کر کے کیا کر لیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے۔ اور اس کے بعد جو جس طریقے سے ہم اور آپ نماز ادا کرتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو صورت آپ کو یاد ہے، اگر لمبی صورتیں یاد ہے تو لمبی صورتوں کا تہجد کی نماز کے اندر پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اگر آپ کو لمبی صورتیں یاد نہیں ہیں تو جو چھوٹی موٹی صورت یاد ہے یا قرآن کا جو حصہ آپ کو یاد ہے آپ پڑھ لیں گے تو نماز تہجد کیا ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے کیا ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر جو صورت آپ کو یاد ہے وہ صورت پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ رکوع اور سجدہ کریں گے، اور پھر جو ہے تشہد اور اسی طریقے سے درود شریف اور دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کر آپ سلام پھیر دیں گے۔ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی اور تہجد کی نماز آپ کی ادا ہو گئی، اور آپ بے شمار جو ہے فضیلتوں کے مستحق ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہیں 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت یا اس سے زیادہ 12 رکعت آپ کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ان کی رکعتوں کی تعداد کیا ہے؟ تو کم سے کم 2 رکعت، کم سے کم 2 رکعت آپ کیا کریں گے، ادا کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت کی کیا ہے، گنجائش ہے۔ احادیث کے اندر جو ہے ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 12 بتلائی گئی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول تھا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے عام طور پر جو ہے 8 رکعت نماز کیا کرتے تھے، ادا کیا کرتے تھے، پھر اخیر میں 3 رکعت کیا کرتے تھے، وتر کو جو ہے ملا لیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی کے مطابق نماز ادا کیا کرتے تھے، جس بنا پر فقہائے حنفیہ نے کہا ہے کہ تہجد کی نماز 8 رکعت جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے، اور یہی کیا ہے، افضل ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ کیا کریں، 8 رکعت پڑھ لیں، اور اگر وقت کم ہے تو 2 ہی رکعت پڑھ لیں، لیکن پڑھیں، چھوڑیں نا۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، آپ بیدار ہو جاتے ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں تو اس نماز کا آج ہی سے کیا کر لیں، اہتمام کر لیں۔ اب بات آتی ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں عشاء کی نماز کے بعد سے تہجد کا وقت کیا ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے صبح صادق ہونے سے پہلے تک اس کا وقت کیا رہتا ہے، باقی رہتا ہے۔ یعنی جب تک آپ سحری کھا سکتے ہیں، یعنی جب تک سحری کھانے کی اجازت ہے تب تک جو ہے آپ تہجد کی نماز کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی تہجد کا وقت ہے تو عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق کے ہونے سے پہلے تک باقی رہتا ہے۔ لیکن بہتر وقت کون سا ہے، افضل وقت کون سا ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ آدھی رات کے بعد، یعنی آدھی رات گزرنے کے بعد تہجد کی نماز کا پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، اس کے اندر زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس لیے کہ احادیث کے اندر آیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر متوجہ ہوتے ہیں اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی پریشانی سے نجات طلب کرنے والا میں اس کو نجات دے دوں۔ تو اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں، اس بنا پر جو ہے آپ اگر آدھی رات کے بعد پڑھیں گے تو زیادہ ثواب کے مستحق اور حقدار ہوں گے۔ پھر بات آتی ہے کیا تہجد کی نماز کے لیے پہلے سونا ضروری ہے؟ سو کر اٹھیں گے تب جا کر کے تہجد کی نماز ادا کریں گے؟ تو تہجد کی نماز کے لیے سونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز ادا کر لی ہے، اب اس کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک اس کے درمیان میں کسی بھی وقت آپ اگر کیا کر لیں گے نماز پڑھ لیں گے تو تہجد کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں اگر آپ سو کر اٹھنے کے بعد بیدار ہو کر پھر دوبارہ وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر اگر آپ نماز ادا کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اس کے اندر زیادہ ثواب پانے کی امید ہے، کیونکہ مشقت اس کے اندر زیادہ ہے کہ آپ نے نیند کی قربانی دی اور اسی طریقے سے جو ہے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر، آرام دہ بستر کو چھوڑ کر آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے، جس بنا پر اللہ کو یہ عمل زیادہ پسند ہوگا اور آپ کو زیادہ کیا کریں گے؟ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ سو کر اٹھنے کے بعد جو ہے اس نماز کا کیا کریں؟ اہتمام کریں اور پھر جو ہے تہجد کی نماز پڑھ کر آپ اپنے پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے کی درخواست کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو کیا کر دیں گے؟ دور کر دیں گے، دنیاوی آفتوں سے، مصیبتوں سے آپ کو جو ہے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ اگر آپ آنسو کا قطرہ بہاتے ہیں اور اللہ کا خوف اپنے دل میں لے کر کے اس نماز کو ادا کرتے ہیں تو پھر جہنم کی آگ آپ کو نہیں چھو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہے جس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے، مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ اس کو نہیں لگ سکتی ہے، وہ آدمی جہنم کے قریب تک بھی نہیں جائے گا بلکہ وہ آدمی جنتی ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئے، یعنی اللہ کا خوف اس کے دل میں اس قدر ہو کہ اللہ کا خوف ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرے؟ رو پڑے اور آنکھوں سے آنسو بہائے، تو ایسی آنکھ کبھی بھی جہنم کو، ایسی آگ کو کبھی بھی جو ہے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے۔ اور دوسری وہ آنکھ جو کیا کرے؟ اللہ کے راستے میں جاگ کر جو ہے کیا کرے؟ سرحد کی حفاظت کرے، اپنے ملک کی حفاظت کرے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ اگر اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتے ہیں تو پھر جہنم کی آگ آپ کو نہیں چھو سکتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب وہ اللہ کے ڈر سے رویا کرتے تھے تو اپنے آنسوؤں کو جو ہے بدن پر ملا کرتے تھے اور پھر اس کی وجہ یہ بتلاتے تھے کہ جہاں جہاں پر یہ آنسو لگیں گے جہنم کی آگ وہاں پر نہیں لگے گی۔ تو ایسے وقت میں یعنی جب تمام دنیا سو رہی ہو، سب لوگ سو رہے ہوں، آپ کے دل میں خدا کا خوف ہے، جنت کی طلب ہے اور جہنم کا ڈر ہے، جہنم سے پناہ مانگیں گے اور جنت کو طلب کریں گے اور آنسو بہائیں گے تو اللہ کو یہ ادا بہت زیادہ پسند آئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کر دیں گے؟ آپ کی مغفرت فرما دیں گے، آپ کی دنیا کی مصیبتوں کو دور فرما دیں گے اور پھر جو ہے آپ کو آرام و سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو ارادہ کریں آج سے کہ انشاءاللہ اس نماز کا اہتمام آج سے ہی کریں گے، اور اگر ہم رات میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج رات سے ہی کیا کر لیں گے؟ ہم ارادہ کریں گے اور انشاءاللہ آج سے اس کو اپنی معمول کا حصہ بنائیں گے، اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں گے اور عملی زندگی میں داخل کر کے اپنے دنیاوی زندگی کو بہتر بنائیں گے اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں گے اور مجھ ناچیز کو بھی اپنے دعاؤں کا حصہ بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور خاص طور پر نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ دعا کی درخواست۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔